السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ آرمی چیف سے زلمے خلیل زاد کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی، جس میں مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ملاقات میں خطے کے سیکیورٹی صورتحال، افغان امن عمل سے متعلق امور سمیت پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور افغانستان میں دیرپا امن کے طریقہ کار پر خاص طور پر بات چیت کی گئی۔ امریکی نمائندے نے خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ ترکی زلزلہ، عمارتوں کے ملبے سے 3 دن بعد 2 بچیاں معجزانہ طور پر زندہ برآمد۔ ترکی میں ہلاکت خیز زلزلے میں ملبے کا ڈھیر بننے والی عمارتوں میں سے 3 دن بعد معجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والے 2 بچیوں کو نکال لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے ساحلی شہر ازمیر میں جمعے کے روز آنے والے 7.0 شدت کے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جس کے نتیجے میں جان بحق ہونے والوں کی تعداد 81 ہو گئی ہے۔ امدادی کاموں کے درمیان زلزلے کے 48 گھنٹے بعد ایک 70 سالہ بزرگ کو زندہ نکالا گیا تھا، جبکہ زلزلے کے تیسرے روز معجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والی 2 بچیوں کو ملبے سے نکالا گیا ہے۔ پاکستان میں الیکٹرک بسیں کب چلنا شروع ہوں گی؟ فواد چودھری نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں 38 الیکٹرک بسوں کا منصوبہ اب EOI کی سطح پر آ گیا۔ رواں سال دسمبر میں وفاقی دارالحکومت میں 38 الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام آباد میں 38 الیکٹرک بسوں کا منصوبہ اب EOI کی سطح پر آ گیا۔ آئندہ اہم منصوبہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے مری تک الیکٹرک ٹرین کا ہے۔ منصوبے کی اسٹڈی شروع ہو گئی ہے، پلاننگ منسٹری سے اجلاس ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس پروجیکٹ سے سیاحت اور سفر کا منظر بدل جائے گا۔ ترکی کے معروف شیف کا پاکستان پہنچتے ہی بڑا اعلان۔ ترکی کے معروف شیف براک ازدمیر نے پاکستان میں فوڈ چین قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، نتھیا گلی، مری، لاہور اور اسلام آباد میں براک ریسٹورانٹ بناؤں گا۔ براک کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکی دیرینہ دوست ہیں اور اس دوستی کے رشتے کو اپنی فوڈ چین کے ذریعے مزید مضبوط بنانا چاہوں گا۔ براک اپنے دورے کے دوران پاکستان کے متنوع ثقافت اور مہمان نوازی کا بھی جائزہ لیں گے اور پاکستان کے سیاحتی اور ثقافتی مقامات کا دورہ بھی کریں گے۔ PSL کے بقیہ میچز میں 21 غیر ملکی کھلاڑی شرکت کریں گے۔ ان کھلاڑیوں میں جنوبی افریقہ کے 7، انگلینڈ کے 6، ویسٹ انڈیز کے 4، بنگلہ دیش کے 2، جبکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 1 کھلاڑی شامل ہیں۔ فیف ڈو پلیسی بھی پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن گئے۔ جنوبی افریقہ T20 ٹیم کے کپتان فیف ڈو پلیسی بھی پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ 255 انٹرنیشنل میچوں میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرنے والے مایا ناز بلے باز پہلی مرتبہ PSL میں شرکت کریں گے۔ وہ پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کا حصہ بنیں گے۔ دنیا بھر کے بچوں میں مقبول ترین گیت بیبی شارک نے YouTube پر تمام ویڈیوز کے ریکارڈز توڑ دیے۔ جنوبی کورین کمپنی کی جانب سے 2016 میں بنائی جانے والی بچوں کی ویڈیو بیبی شارک منفرد میوزک کے باعث دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ اسے اب بچوں کا پسندیدہ گیت کہا جاتا ہے۔ اسی مقبولیت کی وجہ سے اس گیت نے سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ YouTube پر اب تک اس ویڈیو کو 7 ارب سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے اس گیت نے دیگر ویڈیوز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔ صرف 3 منٹ میں کار سے ہوائی جہاز بننے والی ایئر کار۔ ایک سپورٹس کار کو صرف 3 منٹ میں 2 نشستوں والے ہوائی جہاز میں بدلنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اڑن کار کلائن ویژن کمپنی نے تیار کی ہے اور اس تجربے کے بعد پروٹوٹائپ کی جانچ کا یہ 5واں تجربہ بھی تھا۔ اسے ایئر کار کا نام دیا گیا ہے اور پرواز سے قبل اس کا پچھلا حصہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک پروپیلر کام کرنے لگتا ہے، دائیں اور بائیں بازو سیدھ ہو جاتے ہیں اور اسے 2 نشستی ہوائی جہاز بننے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ کلائن ویژن نامی کمپنی کے مطابق اب تک سلوویکیا کے پائسٹینی ایئرپورٹ سے یہ 2 پروازیں مکمل کر چکی ہے اور مجموعی طور پر 1500 فٹ کی بلندی تک جا چکی ہے۔
اس طرح یہ تجارتی آزمائش و تیاری کے قریب جا پہنچی ہے۔ کارساز ماہر پروفیسر اسٹیفن کلائن نے خود اس کار کو اڑایا ہے اور اسے 2 مرتبہ ٹیک آف اور لینڈنگ سے گزارا ہے۔ گاڑیاں اپنی ساخت اور انجن کے اعتبار سے بھاری ہوتی ہیں جبکہ طیارے بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ کار کو طیارہ بنانے میں بس یہی سب سے بڑی مشکل ہے، تاہم اس کا وزن تقریباً 1100 کلو گرام ہے اور یہ اضافی طور پر 199 کلو گرام وزن بھی لے جا سکتی ہے۔ امریکہ میں سر جڑی بچیوں کا آپریشن کامیاب۔ امریکی ڈاکٹروں نے 24 گھنٹے کی مسلسل سرجری کے بعد پیدائشی طور پر سر جڑی ہوئی بچیوں کو علیحدہ کر دیا۔ پیدائشی طور پر سر جڑی ہوئی 9 ماہ کی بچیوں کے آپریشن کا فیصلہ ڈاکٹروں نے ان کے پیدا ہوتے ہی کر لیا تھا، تاہم کمسنی کے باعث ڈاکٹروں کو 9 ماہ تک انتظار کرنا پڑا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے یو ایس ڈیول میڈیکل سینٹر میں بچوں کے سر کا آپریشن 24 گھنٹے تک جاری رہا، جس دوران ڈاکٹروں نے کامیابی سے دونوں بچیوں کو علیحدہ کیا۔ سیلابی ریلے کو شکست دینے والے باہمت دلہا دلہن۔ فلپائن میں دلہا دلہن تیار ہو کر تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں سیلابی ریلا آ گیا، تاہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر سیلابی ریلے کو پار کر لیا۔ جوڑے نے سیلابی ریلے کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پار کرنے کا فیصلہ کیا اور کووڈ-19 کے بعد سیلابی ریلے کو بھی مات دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ بہادر دلہا دلہن کی شادی لباس میں سیلابی ریلے کو پار کرنے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور صارفین نے دلہا دلہن کی دلیری کی تعریف کی۔ میٹھا کدو تراش کر بنائے گئے چہرے۔ برطانیہ میں ایک گمنام مجسمہ ساز ایسا بھی ہے جو کسی سنگ تراش کی طرح میٹھے کدو کو تراش کر اس پر طرح طرح کے چہرے بناتا ہے۔ بورڈ پانڈا نامی ویب سائٹ پر سائیڈ لنک فلائر کے نام سے اس مصور کا اپنے بارے میں کہنا ہے کہ اس نے 6 سال پہلے میٹھے کدو کو تراش کر ان پر چہرے بنانے کا کام شروع کیا تھا، لیکن برطانیہ میں پمپکنز پورے سال میں صرف چند مہینوں کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ان پر مشق کرنے کا بہت کم موقع مل سکا، سائیڈ لنک فلائر نے کہا۔ اپنی کدو تراشی کا ہنر دکھانے کے لیے سب سے پہلے تو وہ مناسب جسامت والا ایک پمپکن لیتے ہیں اور پھر کوئی بھی تصویر لے کر کدو پر اس کی نقل تراشتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر سب سے بڑا چیلنج ایک تصویر کو دیکھ کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگانا اور پھر پمپکن میں اسی حساب سے گہرے نقوش بنانا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ میٹھا کدو اندر سے بہت نرم ہوتا ہے، جس پر نقش کاری کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔